السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ مہر میں دی گئی جائیداد، اس کے متعلق ہم کیسے طے کریں گے کہ وہ جائیداد بیوی کے حق کا حق ہوتی ہے اور وہ اس کو وصول کر سکتی ہے۔ اس کے ضمن میں سپریم کورٹ نے کچھ بہت قانونی اصول وضع کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر جائیداد دی جانی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی اس چیز میں خیال کرنا چاہیے کہ جب وہ مہر میں جائیداد لکھوا رہے ہیں تو محض لکھ دینا کافی نہیں، اس جائیداد کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس معاملے میں آج ہم ایک کیس بھی ڈسکس کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں رواج بن گیا ہے کہ بوقت نکاح بیٹی کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے مہر میں جائیداد لکھوائی جاتی ہے۔ بعض اوقات لڑکے والے خود بھی رشتہ لینے کے لیے مہر میں جائیداد لکھ کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں یا آفر کر دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ بات بہت واضح ہے کہ مہر میں لکھی جائیداد کو رجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بیوی کی ملکیت تصور ہوتی ہے، مگر اس میں ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے جس سے اکثر بات دعوے جات تک چلی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جو جائیداد مہر میں لکھی جاتی ہے وہ لڑکے یعنی دلہے کی ملکیت ہی نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ایسا ہی کیس سپریم کورٹ میں سامنے آیا جہاں نکاح نامے میں مہر کے خانے میں دلہے کے والد کی جائیداد جو کہ 1 کنال کا پلاٹ تھا لکھ دیا گیا۔ اس میں دلہے کے والد کی رضامندی شامل ہی نہیں تھی، یعنی اس کے علم میں لائے بغیر یہ پلاٹ لکھا گیا تھا۔ جب مہر کی وصولی کے لیے دعویٰ کیا گیا تو سپریم کورٹ نے اس ضمن میں جائیداد کی منتقلی کے لیے چند اہم قانونی اصول وضع کیے تاکہ ایسے معاملات میں بہتری آ سکے اور بیجا مقدمہ بازی کو روکا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں کہا کہ کسی تیسرے شخص کی جائیداد کو اس کی رضامندی کے بغیر حق مہر کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالت نے اس کیس میں مدعیہ بہو کے حق میں نچلی عدالتوں کے 1 کنال پلاٹ کی ڈگری کو منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ نکاح نامے میں جائیداد کی ملکیت سے متعلق ایک کالم شامل کیا جانا چاہیے جس میں واضح تفصیلات لکھی ہوں کہ پلاٹ کس کا ہے اور وہ ملکیت کس کا ہے۔ اس کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے مدعیہ یعنی بہو کو 1 کنال پلاٹ کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے اور سونے کے زیورات بھی جاری کیے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پلاٹ کی حد تک کالدم یعنی منسوخ کرتے ہوئے زیورات اور 5 لاکھ روپے کے متعلق فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کیس میں کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں مسرت ہلالی اور نعیم اختر افغان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کی۔ اس کیس میں قرار دیا گیا کہ کسی تیسرے شخص کی ملکیت کو مالک کی مرضی کے بغیر حق مہر کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالت نے مدعیہ بہو کے حق میں 1 کنال پلاٹ کی ڈگری منسوخ کر دی اور پشاور ہائی کورٹ کے 22 مارچ 2024 کے فیصلے کے خلاف اپیل جزوی طور پر منظور کر لی، جس کے بعد مدعیہ بہو 5 لاکھ روپے اور سونے کے زیورات کی وصولی کی حقدار ٹھہری، یعنی اسے پلاٹ اس کا تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ کہ جو معاملہ تھا یہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، اور یہ روزنامہ جنگ ملتان میں 12 مئی 2026 کو اس کی خبر آئی تھی۔ یہاں ایک اور بھی اہم نقطہ واضح کر دوں کہ اس مقدمہ منجہ کے بالا کیس میں عدالت کے سامنے واضح تھا کہ دلہے کی والد کی رضامندی نہیں تھی، جبکہ ایسے بھی عدالت کے سامنے کیسز آتے ہیں جہاں باقاعدہ دلہے کے والد کے یعنی سسر کے دستخط موجود ہوتے ہیں نکاح نامے پر، یعنی ان کی مرضی اور رضامندی شامل ہوتی ہے۔ جب دلہے کے والد نے نکاح میں شمولیت اختیار کی ہو اور ان کے نکاح نامے پر دستخط بھی موجود ہوں، تب وہ یہ جواز نہیں لے سکتے کہ ان کی رضامندی کے بغیر جائیداد مہر میں لکھ دی گئی۔ ایسے کیسز میں عدالت بیوی کو مہر دلواتی ہے۔ بہرحال مہر کے معاملات کو سادہ رکھنا چاہیے کیونکہ مہر کبھی بھی شادی کی ضمانت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہماری عدالتوں میں ایسے بے شمار کیسز آتے ہیں جہاں خواتین مہر کی وصولی کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں، جبکہ یہ ان کا شرعی حق ہے اور شوہر پر بطور قرض واجب رہتا ہے۔ خیر، مناجہ والا کیس میں جو سپریم کورٹ نے نئے کالم کا نکاح نامے میں اضافے کا حکم دیا ہے، اب اس کے بارے میں انتظار ہے کہ کب کیا جاتا ہے تاکہ اس طرح کی بیجا مقدمہ بازی کو روکا جا سکے۔ بہت ضروری ہے کہ جب بھی مہر میں کوئی جائیداد لکھی جائے تو اس کا پورا حدود و اربا، اس کی اسپیسیفیکیشن لازماً لکھی جائیں، کیونکہ یہ آگے چل کر بہت کام آتی ہیں۔ عموماً نکاح نامے کے جو کالم ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ لڑکی کے نام ہم پلاٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پلاٹ کہاں ہے، تو جب مہر مانگا جاتا ہے تو وہ کسی دیہات میں کسی ایک
شہری علاقے کی بجائے کسی دیہاتی علاقے کا کوئی پلاٹ یا کوئی ایسا جو بالکل بنجر زمین ہوتی ہے وہ دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا. تو اگر اس طرح کا کوئی بھی لکھا جاتا ہے کہ پلاٹ دیا جا رہا ہے تو اس کی پوری اسپیسیفیکیشن یعنی اس کی پوری جزویات کے ساتھ اس کو بتانا چاہیے کہ کون سا پلاٹ ہے. اگر وہ کمرہ لکھا جا رہا ہے تو کہاں کا موجود وہ کمرہ ہے، پوری کی پوری تفصیل لکھی جانی بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر وہ کوئی بھی جائیداد ہوتی ہے تو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مہر میں لکھی جائیداد کو رجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نکاح نامہ بذات خود رجسٹرڈ ہوتا ہے. اسی لیے اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر.